بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور بالخصوص ان لوگوں کے لیے ہے جن کے ذہنوں میں یہ وسوسہ ہوتا ہے کہ درود پاک اجازت لے کر پڑھنا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر ہم بغیر اجازت پڑھیں اور کہیں رجت میں مبتلا نہ ہو جائیں، کسی پریشانی میں مبتلا نہ ہو جائیں، تو کیا درود پاک کی کثرت کرنے کے لیے اجازت لینے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ اور اگر کوئی اجازت کے بغیر پڑھتا ہے تو اسے کیا کوئی نقصان ہونے کا اندیشہ تو نہیں ہے؟ اور اگر کوئی اجازت لے کر درود پاک پڑھتا ہے تو اسے کیا کیا فوائد و برکات حاصل ہوتے ہیں؟ تو بڑی امپورٹنٹ ویڈیو ہے، شیطان لاکھ سستی دلائے، مکمل طور پر اس ویڈیو کو دیکھیے گا، اللہ پاک نے چاہا تو بہت زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ دیکھیں بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو مس گائیڈ کرتے ہیں سوشل میڈیا پر آ کر کہ جناب درود پاک آپ بغیر اجازت نہیں پڑھ سکتے، بغیر اجازت پڑھیں گے تو آپ کو نقصان ہوگا۔ اس بات کا حقیقت سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ دیکھیں جب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرما دیا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ تعالیٰ نے ترغیباً ارشاد فرمایا کہ بھئی اتنا بابرکت وظیفہ ہے، اتنا بابرکت عمل ہے کہ میں بھی اپنے حبیب پر درود بھیج رہا ہوں، میرے فرشتے بھی بھیج رہے ہیں، اے ایمان والو تم بھی بھیجو، تم بھی یہ کام کرو۔ تو یہ گویا کہ اجازت ہی ہے۔ جب اللہ پاک درود پاک پڑھنے کا حکم ارشاد فرما رہا ہے تو پھر آپ کو کس سے اجازت لینے کی حاجت ہے؟ اچھا پھر کئی احادیث طیبہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کثرت سے درود پاک پڑھنے کی ترغیب دی ہے، کثرت سے درود پاک پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، جیسا کہ ایک حدیث مبارکہ میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ پر کثرت سے درود پاک پڑھنا چاہتا ہوں، اپنے اوراد و وظائف میں کتنا حصہ مقرر کروں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جتنا چاہے مرضی پڑھ لیا کرو۔ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر چوتھائی حصہ درود پاک پڑھو اور باقی حصہ دیگر اوراد و وظائف پڑھو تو کیسا رہے گا؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تمہاری مرضی، لیکن درود پاک کی کثرت بڑھاؤ تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، درود پاک کی کثرت بڑھانے میں ہی بھلائی ہے، تو کیا یہ اچھا ہو کہ نصف حصہ جو ہے وہ میں درود پاک کی کثرت کروں اور نصف حصہ دیگر اوراد و وظائف پڑھوں؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تمہاری جیسے مرضی، لیکن اگر اس سے بھی زیادہ درود پاک پڑھو تو تمہارے لیے بہتری ہے، تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر زیادہ درود پاک پڑھنے میں ہی بھلائی ہے تو کیا یہ اچھا ہو کہ دو تہائی حصہ میں درود پاک کی کثرت میں صرف کروں اور ایک حصہ دیگر اوراد و وظائف پڑھوں؟ تو یہ سن کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جیسے تمہاری مرضی، لیکن اگر اس سے بھی زیادہ درود پاک پڑھو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ سن کر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر زیادہ درود پاک پڑھنے میں ہی بھلائی ہے، اگر زیادہ درود پاک پڑھنے میں ہی میرے لیے بہت زیادہ برکات ہے، تو کیا یہ اچھا ہو کہ درود پاک کی کثرت کرنے کو ہی اپنا معمول بنا لوں تو کیسا رہے گا؟ اگر سب اوراد و وظائف چھوڑ کر درود پاک کی کثرت ہی کرتا رہوں تو کیسا رہے گا؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر تم ایسا کرو گے تو یہ عمل تمہارے دنیا اور آخرت کے تمام معاملات کے لیے کافی ہوگا اور تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اس حدیث مبارکہ سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو درود پاک سے کتنی محبت ہے۔ میرے حضور چاہتے ہیں کہ حضور کا امتی درود پاک پڑھے، زیادہ درود پاک پڑھے اور اللہ پاک کی رحمتیں ان پر بہت زیادہ برسیں۔ اور دوسرا یہ اجازت ہی تو ہے، حضور حکم ارشاد فرما رہے ہیں تو آپ کس سے اجازت لینا چاہتے ہیں؟ تو اگر آپ درود پاک کی کثرت کرتے ہیں یا کثرت کرنا چاہتے ہیں بغیر کسی خوف و خطر کے آپ پڑھیں، اس وظیفے میں کوئی نقصان کا ذرا بھی نقصان کا اندیشہ نہیں ہے۔ یہ تو ایسی تجارت ہے کہ جس میں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ جو درود پاک کی کثرت کرتے ہیں وہ ضرور نوازے جاتے ہیں، ان کو بہت فیض ملتا ہے، بہت برکات ملتی ہیں، ان کی دنیا بھی سنور جاتی ہے، آخرت بھی سنور جاتی ہے اور اتنا نوازے جاتے ہیں کہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یاد رکھیے گا جو کچھ درود پاک سے ملتا ہے نا، پھر وہ کسی اور وظیفے سے نہیں ملتا۔ بزرگان دین رحمہم اللہ المبین فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص درود پاک کی کثرت کو ہی اپنا وظیفہ بنا لینا، پھر ساری زندگی اسے کسی دوسرے وظیفے کی حاجت پیش نہیں آتی۔ یہ وظائف کا سردار ہے، یاد رکھیے گا۔ تو بندے کو اس مقام تک پہنچا دیتا ہے کہ جہاں تک بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔
تو ایک بات معلوم اچھی طریقے سے ہو گئی کہ درود پاک کی کثرت کے لیے اجازت لینے کی حاجت نہیں ہے۔ تو پھر ایک سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر درود پاک کی کثرت کے لیے اجازت کیوں لی جاتی ہے؟ کہ بعض لوگ جو ہے وہ درود پاک پڑھنے کے لیے اجازت لے رہے ہوتے ہیں۔ اس کی بڑی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی سب سے ایک بڑی وجہ وہ فیض کا حصول ہے، کہ کوئی بزرگ ایسے ہیں کہ انہوں نے درود پاک کی کثرت بہت زیادہ کی ہے، بہت زیادہ کثرت سے درود پاک پڑھتے ہیں، ساری زندگی حضور پر درود پاک پڑھتے پڑھتے انہوں نے گزار دی، یا ان کے سلسلے کے بزرگوں نے گزار دی۔ تو جب آپ ان سے اجازت لے کر پڑھتے ہیں نا، تو آپ کو فیض زیادہ ملتا ہے، کہ جو برکات ان بزرگوں کو ملی درود پاک کی کثرت کرنے کی برکت سے، جب آپ ان سے اجازت لے کر پڑھتے ہیں تو آپ کو بھی وہ برکات ملتی ہیں، پھر آپ کو بھی بہت زیادہ برکات ملتی ہیں۔ تو یہ ہے اصل راز، فیض کے حصول کے لیے جو ہے وہ لوگ اجازت لیتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی بغیر اجازت پڑھے گا تو بالکل اسے فائدہ ہوگا، بہت زیادہ فائدہ ہوگا، بہت زیادہ نوازا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کمنٹس میں درود پاک لکھیے گا اور ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔